الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دکھ ہو یا سکھ، مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے استفسار فرمایا کہ تم کیا ہو؟ عرض کیا حضور ہم مومن ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر استفسار فرمایا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور آسودگی میں شکر الہی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم تم مومن ہو۔ تو عزیزان محترم، انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت جل شانہ کی رضا میں ہر حال میں راضی رہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک غیر مسلم عورت اور مرد رہتے تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ پریشانیوں نے ان کے گھر کا رخ کر لیا۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ زندگی کو مصروف ترین گزارنے کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ انہوں نے اپنا ایک ہوٹل بنا لیا اور اس ہوٹل میں جو بندہ برتن صاف کرتا تھا وہ ایک بزرگ تھا۔ وہ غیر مسلم عورت اس بزرگ سے پوچھنے لگی بابا جی تم بزرگ ہو کر یہاں کام کرتے ہو، کیا تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا ہے لیکن وہ بیمار ہے، اس لیے مجھے کام کرنا پڑتا ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ عورت کے پاس آئے اور آ کر کہا بیٹا مجھے چھٹی چاہیے۔ وہ غیر مسلم عورت کہنے لگی بابا جی کیوں؟ فرمایا میرا جو بیٹا بیمار رہتا تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ وہ بابا جی چلے گئے، ہم اس کے ہاں اظہار تعزیت کے لیے گئے۔ ہم نے کہا بابا جی آپ مسلمان ہو، ہم آپ سے اظہار تعزیت کیسے کریں، آپ کو صبر کیسے دلائیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہے۔ چند دنوں کے بعد وہ کام پہ پھر آ گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد وہ بابا جی اس عورت کے پاس پھر آئے۔ فرمایا بیٹا اب مجھے پھر ایک چھٹی چاہیے۔ اس عورت نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میری بہو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ بھی فوت ہو گئی ہے۔ پھر بابا جی کے ہاں تعزیت کے لیے ہم گئے۔ ہم نے پھر بابا جی سے یہی کہا بابا جی آپ بتائیں آپ سے تعزیت کیسے کریں، آپ کے دل کے جو زخم ہیں وہ کیسے بھریں گے؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پوتے سے بھی نوازا ہے۔ اب میں شہر آؤں گا نا، اسے ساتھ لے آؤں گا، اسے شہر میں پڑھاؤں گا تو یہ میرے دکھوں کا مداوا ہوگا، میرے دل پہ جو زخم لگے ہیں وہ بھر جائیں گے۔ بابا جی آئے، بابا جی کو کوارٹر ملا ہوا تھا، وہ دوسری منزل پہ بچہ کھیل رہا تھا۔ ایک دن اس کا پاؤں پھسلا، وہ زمین پہ آ پڑا۔ اس عورت نے اٹھایا جو غیر مسلم تھی اور بابا جی نے وہ ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے۔ ہاسپٹل ابھی نہیں پہنچے تھے کہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی، وہ بچہ فوت ہو گیا۔ جب وہ بچہ فوت ہو گیا تو اس عورت نے کہا بابا جی آپ کی زندگی لٹ گئی، آپ کی زندگی کی بہاریں ختم ہو گئیں، برباد ہو گئی آپ کی زندگی۔ اب بابا جی فرمانے لگے بیٹا ایسی باتیں نہ کرو، آپ کو نہیں پتا میں جب جنت میں جاؤں گا بیٹے سے بھی ملاقات ہوگی، بہو سے بھی ہوگی اور پوتے سے بھی ہوگی۔ وہ عورت جس کی ہاں اولاد نہیں تھی، غیر مسلم تھی، وہ بابا جی سے کہنے لگی بابا جی یہ آپ کے پاس اتنا جذبہ کہاں سے آیا؟ تو بابا جی نے فرمایا بیٹا کیا تم بھی یہ جذبہ حاصل کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا آؤ میں تمہیں در مصطفیٰ پہ لے جاتا ہوں اور وہاں پر جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔